السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ میرے عزیز بھائیو، ہم یہ بات من حیث القوم جانتے ہیں کہ چند ہی دنوں کے بعد ہمارے پاس ایک بڑا معزز اور عظیم مہمان آنے والا ہے۔ ہمارا دستور ہے کہ ہمیں مہمان کی آمد کا پتہ ہو
تو ہم اپنے گھر کو صاف ستھرا کرتے ہیں، مہمان نوازی کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، اس کی عزت اور تکریم کے سارے لوازمات مکمل اور پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں ہماری عزت ہے۔ آنے والا مہمان ہمارے پاس آئے گا تو ہماری تکریم اور ہماری عزت کو دیکھ کے خوش ہوگا کہ یہ لوگ بڑے مہمان نواز ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ہمارے پاس یہ جو مہمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، یہ بڑا عزت والا ہے، بڑا ہی تکریم والا ہے، بڑا ہی شرف والا ہے۔ وہ مہمان رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہے۔ کیف نستقبل رمضان، ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں؟ رمضان المبارک کا استقبال، یہ بھائی لے لیں، رمضان المبارک کا استقبال کرنے کے لیے ہمیں کن کن باتوں کی ضرورت ہے؟ ہماری رمضان کی تیاری کیا ہونی چاہیے؟ آج میں چند گزارشات اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ اس بات پہ خوش ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انشاءاللہ، اللہ پہ امید ہے کہ یہ جو چند دن 2-4 دن جو رہ گئے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں انشاءاللہ یہ رمضان نصیب کرنے والا ہے۔ اللہ پہ بڑی امید ہے، اللہ ہماری زندگیوں میں برکت دے۔ ہمارے سلف صالحین 6 مہینے پہلے اللہ سے دعائیں شروع کر دیتے تھے۔ رمضان سے 6 مہینے پہلے اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم بلغنا الی رمضان، اے ربا رمضان میں 6 مہینے رہ گئے ہیں، ان بابرکت گھڑیوں کے آنے میں 6 مہینے پڑے ہیں صرف، اللہ ہماری عمروں میں برکتیں ڈال دے، اللہ ہماری عمروں کو رمضان تک لے جا، رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں موت نہ دینا، یا اللہ ہمیں رمضان کی سعادت اللہ نصیب فرما دے۔ یہ دعائیں کرتے تھے، اللہم بلغنا الی رمضان، اللہ رمضان تک ہمیں عمر دے۔ اور جب رجب اور شعبان آتا پھر اپنی دعا میں اضافہ کر لیتے، وبارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکتیں ڈال دے، یا اللہ ہماری عمروں میں برکت ڈال دے۔ یہ رجب ہے، یہ شعبان ہے، اس کے بعد رمضان ہے۔ کیوں دعائیں مانگتے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اتا علی المسلمین شہر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پر ایک ایسا مہینہ آتا ہے سال میں، ما اتا علی المسلمین شہر خیر لہم من رمضان، 12 مہینوں میں سب سے بہترین، سب سے خیر والا، سب سے برکت والا، سب سے اللہ کی رحمتوں والا مسلمانوں پر جو مہینہ آتا ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔
اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما اتا علی المنافقین شہر شر من شہر رمضان، 12 مہینوں میں اگر تکلیف دہ مہینہ، اگر پریشانی والا مہینہ، اگر مصیبت والا مہینہ منافقوں پر آتا ہے تو وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ منافقوں کے لیے بڑی پریشانی ہے، منافقوں پر بڑی مصیبت ہے، منافقوں کے لیے بڑی تکلیف ہے۔ کیوں؟ اب یہ چھپیں گے، ان کو پتہ ہے پہلے تو سرے عام کھاتے پھرتے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اب یہ رمضان کا مہینہ آ جائے گا، میں لوگوں کے سامنے کھاؤں گا، مجھے لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی چاہت اور محبت نہیں ہے۔ منافقوں پر یہ مہینہ بڑا بھاری گزرنا ہے۔ مومن مسلمان یہ خوشی مناتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے اللہم بلغنا الی رمضان، یا اللہ عمروں میں برکت ڈال دے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس قد اظلکم علیکم شہر مبارک، اے لوگو ایک بڑا سائبان تمہارے اوپر آنے والا ہے۔ نبی علیہ السلام شعبان کے مہینے میں رمضان کی فضیلتوں کے بارے میں، رمضان کی خوشخبریوں کے بارے میں نبی علیہ السلام برسر منبر صحابہ کرام کو خوشخبریاں دیا کرتے تھے شعبان کے مہینے میں کہ ایھا الناس، ان قریب ایک سائبان، ایک سایہ تمہارے اوپر آنے والا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ شہر مبارک شہر رمضان، وہ رمضان کا بابرکت مہینہ تمہارے اوپر چھاؤں کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ بتائیں میرے بھائی، کیا ہمارے لیے خوشخبری کی بات ہے یا نہیں؟ یہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنے شروع کر دے اللہم بلغنا الی رمضان، اللہ رمضان تک ہمیں عمر میں برکت ڈال دے۔ اللہ اکبر، رمضان کے آنے کی خوشی منائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ کو پہلا روزہ رکھنا اور ہمیں پہلا روزہ رکھنا اگر نصیب ہو جائے، ہم رمضان مبارک کا چاند دیکھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکرانہ ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں رمضان جیسا عظیم بابرکت مہینہ نصیب فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اور آئیے اس موضوع کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں۔ رمضان کے لیے، رمضان کی تیاری کے لیے کن کن باتوں کی ضرورت ہے؟ رمضان کی ان ساعات اور ان گھڑیوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم نے کیا کیا کام پہلے کرنے ہیں؟ میرے عزیز، میری بات کو محسوس کر، میرے بھائی، میرے دل میں تیرے لیے تڑپ ہے، اللہ کی قسم اس کو محسوس کر۔ کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی کسی پر انگلی اٹھانا مقصد نہیں ہے، کوئی کسی کو تکلیف دینا مقصد نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جس طرح آج اس اللہ رب العالمین کے گھر میں اکٹھے بیٹھے، اللہ ہمیں جنتوں میں بھی اکٹھا کر دے۔ یہ وجہ ہے، یہ تڑپ ہے۔ اگر رمضان کے مہینے کو آپ فائدہ مند بنانا چاہتے ہیں، اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اپنے عقیدے کی درستگی کر لو۔ سب سے پہلے اپنا عقیدہ اگر تھوڑا سا اس کے اندر کجروی ہے، اگر عقیدے کے اندر تھوڑا سا ٹیڑھ پن ہے، اگر عقیدے میں سکم ہے، اگر عقیدے کے اندر مرض ہے، اگر عقیدے کے اندر تھوڑی سی کمی کوتاہی ہے، سب سے پہلے اپنے عقیدہ توحید کو درست کر لیں۔ یاد رکھیں، عقیدہ توحید کے علاوہ دنیا کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ یہ میرا اور آپ کا فیصلہ نہیں ہے، آسمان والے رب کا فیصلہ ہے۔ اگر عقیدے میں ذرہ برابر بھی شرک ہے تو میرے بھائی وہ عمل جتنا بھی زیادہ کیا ہو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے۔ کس کو فرمایا؟ مجھے اور آپ کو نہیں، کسی دنیا کے چھوٹے انسان کو نہیں، دنیا کے عظیم ترین انسان کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اے میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اگر آپ نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا لا یحبطن اعمالک، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اعمال کو بھی اللہ برباد کر کے رکھ دے گا، تباہ و برباد کر دے گا، اللہ آپ کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما کے ان کی امت کو سمجھانا چاہیے۔ اللہ کو شرک سے اتنی نفرت، اللہ کو شرک اتنا ناپسند ہے۔ اپنے عقیدے درست کرنے میرے بھائی، نہیں تجھے پتا چل رہا، آ قرآن پڑھ، حدیث پڑھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر، صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھ کے دیکھ، تاریخ کی ورق گردانی کرتے کے دیکھ لے، تجھے پتا چلے توحید کہتے کس کو ہے۔ اللہ اکبر، یہ عقیدہ توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں اللہ نے کرنا، کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی اور فرمانے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک رشتہ دار عبداللہ ابن جدعان تھا۔ میرے کئی بزرگوں بھائیوں نے روایت بڑی بار سنی ہے، میں اپنے کئی نئے بھائیوں کو دوبارہ سنانا چاہتا ہوں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک رشتہ دار تھا عبداللہ بن جدعان اس کا نام تھا، یہ مکہ کے شہر کا باسی تھا اور بڑا نیک تھا۔ کیا کرتا تھا؟ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ سارا سال مکہ المکرمہ میں آنے والوں کو اور حج کے ایام میں حاجیوں کو ستو گھول گھول کے پلاتا تھا، ستو، ان کی مہمان نوازی کرتا تھا۔ اور پوچھنے والے کہتے عبداللہ بن جدعان، تو اس کے علاوہ کوئی اور عمل نہیں کرتا؟ کہنے لگا یہ عمل اللہ کو بڑا پسند ہے۔ کیوں؟ ہاؤلائی ضیوف اللہ، یہ سارے آنے والے اللہ کے مہمان ہیں، میں اللہ کے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا ہوں، لیکن ساتھ لات کو مانتا تھا، منات عزا کی پوجا کرتا تھا، حبل اور شمس کے سامنے جا کے جھکتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ بات سنی۔ سوچے میرے بھائی، غور کرنے کی بات ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ حبل کو مانتا تھا، لات منات کو مانتا تھا، اپنی حاجتیں ان کے سامنے رکھتا تھا اور کہتا تھا یہ اللہ کے 5 بزرگ ہیں، ان بزرگوں کی ان کے، میری ان کے سامنے اور ان کی آگے اللہ کے سامنے، پھر یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ پوچھتی ہیں، بتائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ عبداللہ بن جدعان کو اتنی بڑی نیکی جو حاجیوں کو ستو پلاتا تھا اس کو فائدہ دے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا، عائشہ تیرے رشتہ دار عبداللہ بن جدعان کو اس ایک تنکے کے برابر بھی آخرت میں فائدہ نہیں ہونا۔ لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَا يَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ میرے عزیزوں، اپنے عقیدوں کی درستگی کر لیں، خدا را عقیدے دیکھ لیں کیا ہے۔ میرا عقیدہ کہیں دوسری سائٹ پر تو نہیں جا رہا، میری توحید کے اندر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، میں ایک اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا تو نہیں مانتا۔ اور ایک اور مثال میں آپ کو سمجھا کے تھوڑا موضوع اور آگے چلاتا ہوں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی، اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مات ابی فعلیہ مئۃ ابل۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ابا فوت ہو گیا، میرا والد فوت ہوا، اس نے 100 اونٹ کی نظر مانی تھی، 100 اونٹ کی نظر مانی تھی، کیا میں اپنے باپ کی طرف سے 50 اونٹ کر دوں؟ کیوں؟ میرے بھائی ہشام نے 50 اونٹ کر دیے تھے، باقی 50 میرے ذمہ ہیں، کیا میرے باپ کو فائدہ ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ان اباکا اقر بالتوحید لنفعہ ذالک، اگر تو تیرے باپ کی توحید پکی تھی، اگر تو تیرا باپ ایک رب کو ہی سب کچھ مانتا تھا، اگر تیرا باپ ایک اللہ کو ہی حاجت روا اور مشکل کشا اور بگڑی بنانے والا اور ایک اللہ کے ہی سامنے جھکتا تھا، تو پھر تو تیرے باپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ اگر تیرا باپ اللہ کی توحید پر نہیں تھا تو پھر 100 تو کیا، جتنے مرضی اونٹ ذبح کر لے، تیرے باپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔
رمضان کی گھڑیوں کے آنے سے پہلے عقائد کی درستگی ضروری ہے۔ سارا دن کہیں یہ نہ ہو کہ بھوک اور پیاس برداشت کریں، بھوکے بھی رہیں پیاسے بھی رہیں، اور جناب پتہ چلے کہ عقیدے کے اندر یہ ہے کہ دیگیں کسی اور کے در پہ جا کے تقسیم ہو رہی ہیں، اور جناب پانی کی سبیلیں کہیں کسی اور کے نام کی چل رہی ہیں، اور مکھانے اور شکریں کسی اور کے نام کی در پہ جا کے تقسیم ہو رہی ہیں۔ اللہ کی قسم یہ خالق کائنات کو یہ باتیں پسند نہیں ہے۔ اللہ سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ محتاط ہو جائیں اپنے عقائد کی نظر میں، اپنے عقائد کے لیے بڑے محتاط ہو جائیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ رمضان کے استقبال سے پہلے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیں، جس طرح ہم مہمان کے آنے پہ گھروں کو صاف ستھرا کرتے ہیں۔ یہ مہمان کوئی چھوٹا مہمان نہیں ہے، یہ مہمان بڑا قیمتی مہمان ہے، بڑا معزز مہمان ہے، اور بڑا شاندار مہمان ہے۔ اس کی تکریم اور عزت کرنے کے لیے تیاریاں کریں۔ اور اس کے بعد اگلی بات، رمضان کے آنے سے پہلے اپنی کالی کرتوتوں سے توبہ تائب ہو جائیں، اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ ہمارے مسجدوں کے امام اور خطیب اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے، آخری جمعہ توبہ پہ پڑھا رہے ہوتے، رمضان کا آخری جمعہ توبہ۔ او بھائی توبہ کی ضرورت پہلے ہے، کیوں جی؟ توبہ کرے گا گناہوں سے، اپنے گناہوں سے صاف ستھرا ہو کے اس مہینے کا استقبال کرے گا، رب خوش ہوگا اللہ کی قسم۔ توبہ کر لے، کس سے؟ نافرمانیوں سے، بے حیائیوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی نافرمانیاں۔ کیا اگر کسی کا مال غصب کر رہا ہے، اگر کسی کا مال ہڑپ کر رہا ہے، اگر تیرے کاروبار اور بزنس کے اندر کوئی پریشانی والی بات ہے، کوئی دھوکے بازی والی بات ہے، کوئی فراڈ والی بات ہے، اس کو صاف کر لے اور اللہ کے سامنے توبہ طائب ہو جا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، کہ جب ان کے دل ٹیڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ دلوں کو سیدھا نہیں کرتے، اللہ فرماتے ہیں أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ پھر ان کے دلوں کو ٹیڑے پہ ٹیڑا ہی کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ پھر ان کے دلوں پہ مورے لگا دیتا ہے، ان کے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ اپنی دلی کیفیت کو دیکھو، اپنے اعمال کی درستگی کر لو، اس دل کو صاف کرنے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، یاد رکھیں انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو سارے کا سارا جسم درست ہوتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ درست نہیں ہے، اگر اس کے اندر فساد ہے، اگر اس کے اندر ٹیڑھ پن ہے، اگر اس کے اندر کجروی ہے، اگر اس کے اندر نافرمانی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، پھر سارے کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، وہ گوشت کا ٹکڑا کیا ہے؟ وہ دل ہے انسان کا۔ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، ان گھڑیوں کے آنے سے پہلے تیاریاں شروع کر دیں، راتوں کو اٹھ کے اللہ سے معافی مانگ۔ میں اور تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں میری روٹین 11 مہینوں کی روٹین کیا تھی، میں نے اس روٹین کو ختم کرنا ہے رمضان کے استقبال کے لیے۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ رمضان میں کتنے دن ہیں، کئی لوگوں کو بھی خواب و خیال ہی نہیں ہے، کیونکہ رمضان کے ساتھ کوئی لگاؤ ہی نہیں ہے، کوئی محبت ہی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احب اللہ عبدہ عسلہ، جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا، عسلہ، عسلہ کس کو؟ عین سین اور لام، اصل اس کا مطلب ہوتا ہے شہد۔ اللہ جب اپنے بندے کو محبت کرتا ہے نا، اس کو اللہ شہد جیسا میٹھا بنا دیتا ہے، اللہ اس کو شہد کی طرح نفیس بنا دیتا ہے، اللہ اس کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ کس سے؟ گناہوں سے۔ کیوں؟ اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہے، یہ اپنی اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ اور جب بندہ صحیح سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے نا، اللہ کو پتہ کتنا پیارا لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مثال آپ نے سنی ہے نا، وہ ایک مسافر تھا،
जंगल बेयाबान में सवारी है, उसके पास ऊंट है या घोड़ा है, उसके ऊपर खाने पीने का सामान बांधा हुआ, जंगल बेयाबान कहीं दूर दराज इलाके में निकल गया, सवारी को बांध दिया किसी जगह पर और वो छांव के नीचे आराम करने के लिए लेट गया, उठा तो सवारी गायब थी। उठा, बड़ी परेशानी में इधर उधर ढूंढने लगा, बड़ी देर तक सवारी को ढूंढा, जिंदगी से मायूस हो गया कि अब बस मौत का इंतजार है, मंजिल बड़ी दूर है, बेयाबान जंगल का इलाका है, क्या करूंगा। आराम करने के लिए उस दरख्त के नीचे लेटा, उसको नींद आ गई। अचानक जब उठा तो उसने अपने सामने अपनी सवारी को पाया। मुझे बताएं उसके लिए कितनी बड़ी खुशी की बात थी। खुशी के अंदर क्या कहता है, कहना था अल्लाहुम्मा अंत रब्बी, ऐ मेरे अल्लाह तू मेरा रब है, वाना अब्दुक और मैं तेरा बंदा हूं। और खुशी में जिस तरह बंदा पागल हो जाता है, खुशी में कहता अल्लाहुम्मा अंत अब्दी वाना रब्बुका, ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब हूं। खुशी में कहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बंदा अल्लाह की तरफ सच्चे दिल से तौबा करता है, लल्लाहु अफरहु बेतौबति अब्दिही मिन हादा, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की सच्ची तौबा पे इस तरह खुश होता है जिस तरह ये जंगल में ये शख्स अपनी सवारी को देख के खुश हुआ है। तौबा करें तो सही, अल्लाह की तरफ आए तो सही। हम कहते हैं जी हमारे रोज़े हमें कोई फ़ायदा नहीं देते नज़र आते, कोई रोज़े में मज़ा नहीं है। कैसे हो? रमज़ान की तैयारी कर ले, पहले से रमज़ान की तैयारी कर ले। ओ भाई हमने कोई लंबा सफ़र करना हो तो पूरी तैयारी के साथ सफ़र में बैठते, तो ये रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है तो इसके लिए अपनी तैयारी कर लें। हज़रत उमर फरमाया करते थे कि इजलिसु इंद ताइबीन, तौबा ताइब होने वाले लोगों के पास बैठा करो। क्यों? इन्नहुम अरक्कु अफीदतन, क्योंकि ये लोग दिलों के बड़े नरम होते हैं, अल्लाह ने इनके दिलों में नरमी पैदा कर दी होती है। अल्लाह अकबर। हराम कमाई से बचें, अपने आप को हराम से बचा लें। क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना रजुलन ला यश्तरी सौबन, एक आदमी एक सूट एक जोड़ा खरीदता है, बेअशरात दराहिम, 10 दिरहम का, 9 दिरहम उसके खून पसीने की कमाई के हैं, व दिरहमुन हरामुन, और 1 दिरहम सिर्फ हराम का है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब 1 दिरहम की मिलावट से, हराम के दिरहम की मिलावट से उसने सूट पहना है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला 40 दिन तक उसकी इबादत कबूल नहीं करेंगे। आइए मुख्तसर मैं सबक दोहरा देता हूँ। रमज़ान पे आने पे अल्लाह का शुक्र अदा कर लें, अल्लाह से दुआ करें कि ये जो चंद दिन रह गए अल्लाह हमारी उम्रों में बरकत डाल दे। और नंबर 2, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद को देखें, बैठ के देखें, परख लें कि मेरा अकीदा कैसा है, नबूवत के बारे में, रिसालत के बारे में, तौहीद के बारे में, आखिरत के बारे में मेरे अकीदे के अंदर खराबी ना हो। और इसके अलावा तौबा ताइब हो जाएं जो गुनाह हम कर रहे हैं, अपनी रमज़ान की रूटीन को बदलने के लिए, और अपनी हलाल कमाई के ऊपर फोकस करें। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह। अपील करनी इधर इशा पे। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा